آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے، برائے مہربانی انتظار کیجیے۔ یہ آواز آپ روزانہ اپنے فون پر بے شمار دفعہ سنتے ہیں۔ یہ خوبصورت آواز ہے اسلام آباد کی رمشا کی، جو ایک ریڈیو اسٹیشن کی مشہور و معروف آرجے ہے۔ یہ آواز لاتعداد ریکارڈنگز میں اپنی آواز دینے والی رمشا کی پہچان بن چکی ہے۔ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے، برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں۔ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے، برائے مہربانی انتظار کیجیے۔ The number you have dialed is on another call. Please hold. جی ناظرین، یہ آواز آپ نے سنی ہوگی، آپ کو کچھ جانی پہچانی بھی لگ رہی ہوگی۔ رمشا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کی آواز اتنی پیاری، اتنی خوبصورت لوگوں کی سماعتوں سے ٹکرائے گی؟ اس کا آئیڈیا مجھے بچپن سے ہی تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں جا کے زندگی میں یہ کام شروع کر دوں گی۔ بچپن سے ہی مجھے پڑھنے کا، اسپیشلی ریڈنگ کا بہت شوق تھا، اور ریڈنگ بھی اس طرح سے کہ ریڈیو سنتی تھی اور ساتھ میں اپنی جو ہمیں اسکول میں ملتے تھے بکس وغیرہ، وہ پڑھتی بہت زیادہ تھی۔ ریڈنگ میری چلتی رہی اور پھر اس سے ہوا یہ کہ میں نے کمپٹیشنز میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسکول میں پوئٹری کمپٹیشنز ہوتے تھے، ڈیکلمنیشنز ہوتے تھے، اسپیچ کمپٹیشنز ہوتے تھے، تو اس میں جاتی بھی تھی اور الحمدللہ جیت کے بھی آتی تھی۔ تو یہ وہ جو کانفیڈنس تھا، یہ بچپن سے بلٹ ہونے لگا، اور اس کا میری والدہ کو پتہ ہے، اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ لائف کے ہر سٹیج پر میری جو ممی ہیں، انہوں نے مجھے ہر صورت میں سپورٹ کیا ہے۔ اچھا رمشا، مجھے بتائیں کہ عمومی طور پر بہت ساری آوازیں سننے کو ملتی ہیں، بہت سارے انٹرویوز بھی ہم نے دیکھے، کیونکہ یہ ایک ہی لڑکی کی آواز نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ کی جو آواز ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کو سنائی بھی دے رہی ہے۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ آواز نکھری کیسے؟ وہ کمپٹیشن تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تک اس وائس اوور تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ یہ یقین کریں، یہ بلٹ ان ہے، اور اس کے لیے مجھے کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ ہمیشہ جو ہے وہ میں نے اپنے آپ کو، جب بھی میں نے اب سدھارنے کی کوشش کی خود کو، اور ہمیشہ لرن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لرن کرنے کی کوشش میں نے اس طرح کی کہ میں ریڈنگ تو بہت کرتی تھی، ساتھ ساتھ اپنی آواز کا خیال رکھنے کے لیے میں گرم پانی بہت پیتی تھی۔ تو میں نے ٹھنڈے پانی کو جو ہے نا اپنی لائف سے نکالا ہوا ہے اور گرم پانی کو ان کیا ہوا ہے۔ چاہے سردی ہو، گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، گرم پانی اس لیے نہیں کہ آواز اچھی رہے، باڈی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز تھوڑی سی عجیب لگے گی آپ کو سننے میں، لیکن بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں۔ وہ چیز یہ تھی کہ میں اپنے شیشے کے سامنے، یعنی کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کرتی تھی۔ تو میں اس میں اپنے ایکسپریشنز دیکھتی کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو میری آنکھیں کیسی جا رہی ہیں، میرے لپس کی کیا موومنٹ ہے، اور میں جتنا کوشش ہوتا تھا نا، میں ڈائلاگ اپنے آپ سے جو ہے نا وہ ایکسچینج کرتی تھی۔ شاید یہی وہ وجہ ہے کہ میرے بات کرنے کا لہجہ ایسا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بنا کے بولتی ہے، بٹ دس از ناٹ دا فیکٹ۔ یہ میرا اوریجنل اور بلٹ ان لہجہ ہے، جو ہمیشہ سے بچپن سے ایسا ہی ہے، اور جو لوگ مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کر دیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ریڈیو پہ بھی کام کیا، ابھی آپ ریڈیو پاکستان پہ بھی کر رہی ہیں، کتنے عرصے سے کر رہی ہیں، اور ریڈیو پاکستان پہ جانا کیسے ہوا آپ کا؟ ریڈیو کا شوق اس طرح پورا ہوا کہ مجھے کراچی سے کافی آفر تھیں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، یعنی کہ سوری میں نے غلط ترتیب دے دیا، اسکول، کالج اینڈ یونیورسٹی۔ تو یہاں پہ میں ہمیشہ ہر فنکشن میں نمایاں رہی ہوں۔ کوئی بھی فنکشن ہو، ہوسٹنگ کے لیے مجھے بلایا جاتا، پوئٹری کمپٹیشن ہو، ڈیکلمنیشن ہو، اسپیچ کمپٹیشن ہو، تو میں جاتی تھی۔ تو یہ کانفیڈنس وہاں مجھ پہ بلڈ ہو گیا تھا کہ اب میں کر سکتی ہوں۔ ریڈیو جو ہے میں نے ابھی جوائن کیا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے آپ کی والدہ کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ رہی ہے، ان کا بھی کوئی ایشو تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی بتائیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کی والدہ سے بھی جانیں گے کہ وہ لمحات کیسے تھے اور وہ وقت کیسے گزرا، کس طرح انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور کس طرح آپ نے ان کو سپورٹ کیا۔ یہ بات اس طرح سے ہے کہ میں اکلوتی ہوں، میرا ایک ہی بھائی ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیٹیاں اکلوتی ہیں ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہوگا جو اب میں بولنے لگی ہوں۔ بچپن سے لے کے اب تک کزنز ہیں، بہت اچھی کزنز ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن کزنز ہوتے ہیں۔ جو بہن بھائیوں والی بات ہوتی ہے، جو بہنوں کی بات ہوتی ہے، وہ کسی اور میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ 2018 میں ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے کراچی سے، اور جب یہاں ہم شفٹ ہوئے تو زندگی بڑی رواں دواں، بڑی خوبصورت تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد میری والدہ حج پہ چلی گئیں، 2019 کی بات ہے۔ جب وہ حج سے واپس آئی ہیں تو اس دوران انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ انہیں گلٹی فیل ہوئی ہے ان کے رائٹ بریسٹ میں۔
تو جب مجھ سے تذکرہ کیا تو میں نے کہا ممی یہ اس کو لائٹ مت لیں, اس کا چیک اپ کرواتے ہیں. جب ہم نے اس کا چیک اپ کروایا ارلی اسٹیجز پہ تو پتہ چلا کہ یہ ٹیومر ہے, اور ٹیومر 2 قسم کے ہوتے ہیں, کینسیریس ہوتا ہے اور نان کینسیریس. تو انفارچونیٹلی میری مدر کو جو ہے وہ کینسیریس ٹیومر تھا, اور دیٹ ڈے آئی ہیو نو ورڈس ٹو میں آپ کو شاید اپنی فیلنگز نہ بتا سکوں, لیکن یہ بات صرف مجھے پتہ تھی کہ میری امی کو کینسر ہے, اور میں نے اپنے والد صاحب سے, اپنے بھائی سے, ایون اپنی امی سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. خیر وہ وقت گزرا, آپریشن کا مرحلہ آیا, اور ایک یہاں کے اسلام آباد کے ایک ویل نون ہاسپٹل سے میری امی کا آپریشن ہوا, اور جن ڈاکٹر نے کیا, ڈاکٹر کاشف خان, ہی از دا بیسٹ آنکالوجسٹ آف اسلام آباد, اور انہوں نے میری امی کا جو ہے وہ سرجری کی اور ان کا رائٹ بریسٹ ریموو کر دیا. اس سے اندازہ ہوا کہ ارلی اسٹیج تھا, 2nd اسٹیج تھا میری امی کا کینسر کا, جو کیور ہو گیا. پھر کیمو تھراپی کا مرحلہ آیا, 6 مہینے کیمو تھراپی, اور میں اپنی والدہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بہت ہمت دکھا کے, خیر 6 منتھ کی کیمو تھیں, اس کے بعد ان کو 17 انجیکشنز لگے جو اینٹی کینسر انجیکشنز تھے, اور اس کے بعد الحمدللہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, اگر میں جتنے بھی سجدے کروں کم ہے, کہ اس نے میری والدہ کا سایہ مجھ پر اور میرے بھائی پر سلامت رکھا. ہم دعا گو بھی ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں اور جن کی بھی مائیں یا بہنیں جو بھی اس بیماری میں ہیں, مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا. رمشا, میں چاہوں گا کہ آپ اب جو سچویشن اب آپ کے سامنے ہے کہ اب ماشاء اللہ سے آپ کی والدہ بھی بالکل صحت یاب ہیں, اس ٹائم آپ کام کو کس طرح لے کے جا رہی تھیں, اور اب کتنا لوڈ ہے اور کس طرح مینیج کر رہی ہیں؟ جی, اس دوران یہ ہوا تھا کہ میری جو ممی ہیں انہوں نے مجھے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا ہے. میرے والدین نے کبھی بھی مجھ سے کوئی کام نہیں کروایا, ہمیشہ مطلب مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے. ایون جب یہ بیمار ہوئیں تو تب بھی کوشش کرتی تھی کہ میں اتنا کام نہ کروں, کیونکہ سارا لوڈ مجھ پہ آ گیا تھا. جب گھر کا سربراہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہے تو کس طرح ہوتا ہے. وہ خیر وہ وقت تھا, وہ وقت گزر گیا, لیکن اس وقت نے مجھے وقت سے پہلے بہت میچیور بنایا. جو کھانے مجھے بنانا نہیں آتے تھے وہ میں نے سیکھے. ابھی آپ کیا کچھ بنا لیتی ہیں؟ میں اب یہ پوچھیں میں کیا نہیں بنا لیتی. ناظرین, ابھی ہم چاہیں گے کہ وہ آواز, کیونکہ وہ تو کمپیوٹر پہ آپ سنتے ہیں یا آپ کو وائس اوورز وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, میں چاہوں گا کہ لائیو ان سے کچھ پریکٹس, کچھ چیلنج دیا جائے کہ وہی وائس اوورز جو آپ کبھی کال کرتے ہیں تو آگے سے نمبر بند ہے یا مصروف ہے, وہ سب کچھ آوازیں, وہ میں چاہوں گا کہ رمشا آپ ہمیں لائیو آڈینس کو بتائیں کہ وہ کس طرح کی آواز ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بناوٹی آواز ہے, لیکن ناظرین وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بناوٹی نہیں, یہ ان کی اوریجنل آواز ہے. آپ چیلنج دیں. عمومی طور پر جو کال پہ جب جاتی ہے, ہم کال کرتے ہیں, آگے سے یہ بندہ مصروف ہوتا ہے یا موبائل فون بند ہوتا ہے, نمبر سوئچ آف ہوتا ہے, اس وقت اگر کوئی کسی بھی کمپنی کا کوئی ہو جائے تو آپ وہ کیسے, وہ آواز کیسے لوگوں کو سنائی دے گی؟ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے, برائے مہربانی انتظار کیجیے. The number you have dialed is on another call. Please hold. اچھا, ابھی رمشا عمومی طور پر جب کال ملائی جاتی ہے تو بیلنس نہیں ہوتا کسی کے پاس, تو اس آواز کو آپ ان کے کانوں میں کیسے رسائی پہنچائیں؟ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے, برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ریچارج کریں. رمشا, ایئر لائن میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے آپ یہ اناؤنس کر کے بتائیں. اوکے, ایئر لائن جو ہے, چلے میں پاکستانی ایئر لائن کا ہی نام لے لیتی ہوں. جیسے کہ آپ جاتے ہیں, بیٹھ گئے جا کے, اب کچھ لوگ جو ہے سامان وغیرہ رکھ رہے ہوتے ہیں, تو ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو کچھ جہاز اڑنے سے پہلے, آپ کو کچھ ٹیک آف سے پہلے آپ کو کچھ ہدایات دیتی ہیں. تو وہ ہدایات بیسکلی وہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں, وہ آٹومیٹڈ وائسز ہوتی ہیں, وہ وائس اوورز ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ویلکم ٹو پی آئی اے میں خوش آمدید. تمام معزز مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. PK بوئنگ 777 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے ہیتھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ لندن کے لیے روانہ ہوگا. شکریہ. رمشا, عمومی طور پر ہم نے بینکس میں بہت ساری آوازیں سنی ہیں, ٹکٹس آپ لوگ جاتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں, تو وہ آواز بھی ہم چاہیں گے کہ رمشا آپ تک پہنچائیں کہ وہ آواز کیسی ہوتی ہے لائیو پرفارمنس کے ساتھ. جی بالکل. ٹکٹ نمبر 25, پلیز پروسیڈ ٹو کاؤنٹر نمبر 4.
जी बिल्कुल, आप काउंटर नंबर 4 पे कहीं ना जाइएगा, ये जस्ट हमने इनको चैलेंज दिया था। मैं चाहूँगा कि एक वॉइस ओवर और है जो कि रिमशा जो करना चाहती थी, और क्योंकि ये वो वॉइस ओवर है जो अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए एक अवेयरनेस मैसेज है, और मैं चाहूँगा कि रिमशा जी आपको रिकॉर्ड करके सुनाएं कि ये वॉइस ओवर किस तरह करती हैं और ये पैगाम क्या है। रिमशा, ये आप अपने हाथ में पकड़ें और हमें ये वॉइस ओवर हमारे नाजरीन को करके दिखाएं। जी बिल्कुल। छाती का कैंसर अमूमन ख़वातीन में पाया जाता है और इसकी बर वक्त तशख़ीस ना होने की वजह से हर साल लाखों पाकिस्तानी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। इस मर्ज़ की बर वक्त तशख़ीस के लिए ख़वातीन अपना मुआयना हर माह खुद करें। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह से। नाज़रीन, आपने ये आवाज़ सुनी इनकी। हम चाह रहे थे कि जो भी परफॉर्मेंस हो, बजाय आप टेलीफोन पे सुने या आप किसी बैंक में जाकर, किसी भी एयरलाइन में जाकर, हम आपसे लाइव इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने रखेंगे। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ है और अल्लाह पाक ने इन पर इतना करम किया कि इनकी वालदा की आवाज़ जो ख़त्म हो गई थी उसका जो इनाम था वो इन तक पहुँचा है। जब मुझे ये बीमारी डायग्नोज हुई तो मेरी बेटी ने इतनी कम उम्री में इतना कुछ उसने लड़कों की तरह किया, क्योंकि मेरा बेटा कराची में था, मेरे हस्बैंड जो थे वो खुद बीमार हैं, तो वो इतना नहीं चल फिर सकते, घुटनों में दर्द, लेकिन बच्ची ने ऑपरेशन से लेके कीमो, इंजेक्शन, हर चीज़, हर टेस्ट में दिन रात एक कर दी है। मेरी जो आवाज़ इस तरह का हादसा हुआ डॉक्टरों की गलती से, अल्लाह ताला ने मेरी उस आवाज़ के बदले में मेरी बच्ची पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन गई है। आरजे रिमशा शेख।